اللہ تعالیٰ نہ صرف ہم اس پروگرام کو میں اضافہ لے کر آئیں گے، مگر جو وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ صحت، وسیلہ تعلیم کے تمام جو اس کے فیچرز تھے، جو کسی نہ کسی وجہ سے کبھی میاں صاحب کے دور میں، کبھی خان صاحب کے دور میں ان کو بند کیے گئے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بحال کریں گے. اور پھر جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا، بے نظیر کارڈ انٹروڈیوس کیا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کسانوں کے لیے کسان کارڈ انٹروڈیوس کریں گے، تاکہ بڑے انڈسٹریز کو سبسڈیز دینے کے بجائے، بڑے مل مالکان کو سبسڈیز دینے کے بجائے، ہم اپنے چھوٹے کسانوں کو ان کی جیب میں ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو پیسہ دلوائیں گے. ویسے ہی ہم اپنے مزدوروں کے لیے، اپنے محنت کشوں کے لیے مزدور کارڈ لے کر آنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو سوشل سیکیورٹی ملے، تاکہ ان کو پینشن ملے، تاکہ اس کارڈ کے تھرو ہم وہ تمام سہولتیں فراہم کریں جو پاکستان کے محنت کرنے والے عوام کے حق ہے. ہم اپنے نوجوان کو، جو اس ملک کی مستقبل ہے، جو اس ملک کا 70% آبادی ہے، ان کو بھی مدد پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس معاشی بحران میں میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. سب سے پہلے جب وہ تعلیم مکمل کرتے ہیں تو پھر وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں. 1 ڈگری 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن روزگار نہیں ملتا. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ڈگری ہے مگر ایکسپیرینس نہیں ہے، جب تک ایکسپیرینس نہیں ہوگا آپ کو روزگار نہیں ملے گا. تو اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے روزگار کے تلاش میں ہیں، جو ڈیزرونگ فیملیز ہے، جو ڈیزرونگ نوجوان ہیں، ان کو 1 سال کے لیے ہم مالی مدد پہنچائے، تاکہ جب وہ روزگار تلاش کر رہے ہیں ان کو کچھ مدد ملے. اسی کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی فیسلٹیز پہنچائیں گے. ان اسٹوڈنٹس جو ڈیزرونگ ہیں ان کو اسکالرشپس تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اسکالرشپس کے ساتھ ساتھ ہم جو اسٹوڈنٹس لونز ہے وہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے نوجوان کو تمام اپرچونٹیز ملے. وہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہے تو ان کا جو انکم ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ بنے. آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے، وہ بھوک مٹاؤ پروگرام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی یونین کونسل کی سطح پہ شروع کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جس تیزی سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہیں ہمارا بھوک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بھی حل نکالیں گے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو ہر الیکشن سے پہلے اپنا منشور لے کر آتی ہے، اپنا پروگرام لانچ کرتے ہیں، اور جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم اسی پروگرام پہ عمل درآمد کرتے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا تو اس وعدہ پہ وہ پورا اتر آئے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ کم ٹائم ملا، لیکن جو بھی منشور کے وعدے تھے وہ پورے ہوئے. جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آخری منشور تھی 2007 کے جو 5 ایز پہ مبنی ہمارا 2007 کا منشور تھا، وہ گیلانی صاحب، صدر زرداری صاحب کے دور میں ہم نے وہ اس پورا کا پورا مینیفیسٹو پر عمل درآمد کیا ہے. جو ہمارے 10 پوائنٹس ہیں یہ بڑے ایسپریشنل ہیں، یہ انقلابی لگیں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا کا پورا اس کا پلان ہے، اس کا فائنانسنگ کا پلان ہے. کچھ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، لیکن اگر ہم نے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے تو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ میں آپ کے سوال کا تھینک یو. آپ کو سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک خام آج بڑا اہم جو ہے وہ دور ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا وزیر اعظم کا امیدوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک دوران تھا وہ آج ختم ہو گیا کہ آپ کو مبارک آپ کو نامزد کر دیا، لیکن اسی تناسب سے آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر الیکشن کے دوران وہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کو. اب وہ مطلب آپ کے پاس وہ آپشن نہیں رہا کہ آپ ناراض ہو کر آپ کو یہیں رہنا پڑے گا حالات میں
ذمہ داری اتنی بڑھا دی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, آپ وزیر اعظم بن جائیں, کیونکہ میں 26 سال سے ویٹ کر رہا ہوں, میری یہ دعا آپ کو انشاءاللہ لگے گی. تھینک یو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں آپ, تو پھر آپ کی ایک اور ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں. وہ ترجیحات کیا ہوں گی, خاص طور پر فارن پالیسی, مالی حالات سے کس طرح ملک کو نکالیں گی, یہ ذرا اس میں ڈیٹیل سے روشنی دیں. تھینک یو. سب سے پہلے ناراض کو تو میں ہوتا نہیں ہوں, آپ میڈیا کے دوست جو ہیں مجھے ناراض قرار دیتے ہو, تو آپ اس کا تو بالکل ہی فکر نہ کریں. جہاں تک مسائل ہے وہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان ہر طرف ہمارا, چاہے وہ خارجہ سطح پہ جو ہمارا بحران ہے, جو اندرونی جو ہمارا معاشی سیاسی ایک بحران پیدا کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کا حل نکالنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپس کے لڑائیوں کو ختم کرنا پڑے گا. جو ہم نے نفرت اور تقسیم کو, سیاست کو اس عروج پہ پہنچایا ہے, جہاں سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کے درمیان سیاسی اختلاف کے بجائے وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک جو پاکستان کے مخالف ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے, وہ پاکستان کے اندر اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی سیاست ہے, نفرت کی سیاست ہے, اب یہ پرانی سیاست بن چکی ہے. ہم نے ایک نیا سیاست شروع کرنا ہے جس سے ہم سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مسائل کا مقابلہ کر سکے. دوسرا, پاکستان میں جو مایوسی ہے, پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم وفاقی وزارتیں جو ہے جو ڈیوالو ہونے چاہیے ان کو بند کریں گے. جو 1500 ارب سالانہ جو سبسڈیز ہمارا اشرافیہ کو, ہمارا ایلیٹ کو, ہمارا صنعتیں کو جاتے ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ مشکل فیصلے لینے ہیں تو ساتھ ہم نے اپنے اس پیسہ جو بچتا ہے, اس پیسہ کو ہمیں عام آدمی پہ استعمال کرنا پڑے گا, عوام پہ استعمال کرنا پڑے گا, تاکہ ان کا بائی ان ہو, ان کا سٹیک ہو ہمارے معاشرے میں, ہمارا معیشت میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف پلان ہے, منشور ہے, اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, حل بھی نکال سکتے ہیں. اور اس ملک میں جو اس وقت جو جذبہ ایک عروج پہ پہنچ چکے ہیں, صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی, پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو تو دیکھ لیا, اور نون لیگ نے بھی اب ظاہر کر لیا کہ وہ اس بخار کو نہیں توڑ سکتے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس بخار کو توڑ کے اس ملک اور اس قوم میں ایک یونٹی, یکجہتی پیدا کر سکتی ہے, جس سے ہم چاہے وہ خارجہ سطح پہ مسئلے ہو, چاہے وہ اندرونی معاشی مسئلے ہوں, ان تمام مسئلے کے مقابلہ کر سکتے ہیں. نذیر بھٹی صاحب, پچھلے جو الیکشن تھے اس میں آپ لوگوں کو کیمپین اس طرح سے وہ فضا نہیں ملی تھی جو کہ اب شاید جو ہے وہ ہے. کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ فضا اس وقت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہتر ہے؟ کچھ جگہوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, مولانا صاحب کے کنوائے پہ بھی ہوئے ہیں, اور محسن داور پہ بھی آج کچھ اس طرح کی اطلاعات جو ہے وہ آئی ہیں. تو اس کس انداز سے جب دیکھتے ہو کچھ بے یقینی بھی کہی جا رہی ہے, کبھی الیکشن ہوں گے 8 فروری کو یا نہیں؟ تو جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں, ان کے ہم اوبیسلی مزاحمت بھی کرتے ہیں. جو آپ نے کہا داور صاحب پہ اگر حملہ ہوا ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. مولانا صاحب کے جو تھریٹس ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے شاید 2018 کے الیکشن کے کمپیریزن میں ہمارا لا اینڈ آرڈر اس وقت it's sort of worse in 2024 than it was in 2018. مگر 2000 اگر آپ 2024 کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو 2008 کا الیکشن یا 2013 کا الیکشن سے کمپیریزن کرے تو تب تو بہت ہی زیادہ خطرناک ماحول تھے. تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ لیا. اوبیسلی ہمارے لیے اس دہشت گردی کے نتیجے میں اتنا لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنا, مگر پھر بھی ہم نے مقابلہ کیا. آج بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر اس مقابلے کے بعد, اس الیکشن کے بعد وہ سٹیپس ہمیں اتارنے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے یہ دہشت گردی کا جو دہشت گردوں نے جو سر پھر سے ایک بار اٹھایا ہے, ان تمام پالیسیز کو ہم نے ختم کرنا ہے.
جس کی وجہ سے ہر 5 سال بعد ہر 10 سال بعد یہ دہشت گرد واپس اپنے کام شروع کرتے ہیں. 8 کو ہوں گے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 8 پہ ضرور ہوں گے الیکشن. میاں شعیب صاحب. اچھا بلاول صاحب ایک بتائیں کہ ایک پارٹی کی طرف آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف آپ کے انکل نواز وزیر اعظم ہے انکل نواز جن کو آپ اپنے انکل نواز کہتے ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں لیکن عوام جو ہے وہ آپ کو تھرڈ پارٹی کو آپ اپنا حریف آپ کا سمجھتی ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کو حریف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام تھرڈ پارٹی کو آپ دونوں کو میں تو کسی کو عوام کو کس طرح میں نے تو آپ کو ایک تو میں کب سے کہہ رہا ہوں آج بھی یہ پوائنٹ دکھاتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتیں اپنے حریف جو بھی سمجھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاستدان کو نہ کوئی سیاسی جماعت کو اپنا مخالف سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کوئی مخالف ہے, اگر ہمارا کوئی مقابلہ ہے تو وہ بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے ہے, اور ہمارا فوکس ہی یہی ہوگا کہ ہم بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنا سیاست کریں گے. جہاں تک دوسرے سیاسی جماعتوں کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے, وہ تو اب ٹائم کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا. جہاں تک میرا علم ہے دونوں یہ قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہے الیکشن لڑنے کے لحاظ سے. حائرہ ہاشمی. اچھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتا دیں, ایک طرف تو نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے وہ بظاہر پنجاب کارڈ کھیل رہی ہے اور ان کے اسی تناظر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پنجاب کے تمام تر معاملات سے ناواقف ہے, اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد تو اسی لاہور میں رکھا گیا تھا, اور پھر ضیاء الحق نے اسی نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد جنرل شجاع پاسا اور فیض حمید نے ہم پہ یہ تحریک انصاف مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پنجاب سے دور رکھنا پڑ رہا. کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو دور رکھا جائے؟ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کو نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں اور مزدوروں کو نمائندگی کرتے ہیں. پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, دونوں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. اور اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ پنجاب کا رہنمائی وہی جماعتیں کریں جو ان کے اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویکیوم ایک پیدا ہوا ہے پنجاب میں, جس کی وجہ سے پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان پنجاب کے غریب, پنجاب کے سفید پوش, پنجاب کے محنت کش, سب سے زیادہ نقصان, سب سے زیادہ بوجھ ان کو اس لیے اٹھانا پڑا کہ جو حکومت میں آتے ہیں وہ ان کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. قائد عوام ان کا نمائندگی کرتا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کا نمائندگی کرتی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے میں ان کا نمائندگی کروں گا. کوئی اس کو پسند لگے یا نہ پسند آئے یا نہ آئے, میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس شہر میں جنم لیا میں وہاں واپس آیا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے. اگر ان میں ہمت ہے آئے میرا مقابلہ کرے. آج تک مجھے پتا نہیں کہ میرا مقابلہ کون کرے گا پی ٹی آئی کی طرف سے, میرا مقابلہ کون کرے گا نون لیگ کی طرف سے. آئے مقابلہ کرے, عوام پہ ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ کس کو وہ پسند کرتے ہیں. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ جہاں بھی چاہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے, اگر ان کو بہتر لگے تو وہ بھی آئے, لڑکانا ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی لڑ سکتا ہے, عمران خان صاحب بھی لڑ سکتا ہے, وہاں بھی ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے. حیدر کھرڑ. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ مختلف حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. چھوٹے میاں صاحب کا تو آپ نے ساتھ دیا حکومت میں, کیا بڑے میاں کا بھی دیں گے؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نشان پہ الیکشن لڑ رہی ہے. اور میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فول می ونس شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. تو اسی کے مطابق ہم آگے جا کے اپنا سیاست کریں گے. جہاں تک چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی بات ہے,
وہ تو میرا خیال میں کوئی الیکشن کے بعد کوئی بائی الیکشن ہوگا, اگر ان کو اکثریت ملا تو پھر یہ چوتھی والا کہانی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا. ورنہ مجھے یہ بات جوڈیشری کا انالیسس کرتے ہوئے, میں تو لائر نہیں ہوں, کوئی لائر آپ کو بتا سکے گا, قانون دان آپ کو بتا سکے گا, مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھے کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے. یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے. حسن علی. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ این اے 127 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ابھی تک کیمپین کس کو سونپی گئی ہے این اے 127 کی, اور اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلا جائے گا, اور خاص طور پہ پنجاب کی دوبارہ سے بات ہو رہی ہے, آپ کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے, پنجاب میں کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھو, جہاں تک 127 کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم موجود ہے, ہمارے صوبائی لوکل عہدیدار موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سب بڑھ چڑھ کے ہمارے کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر الیکشن لڑ رہی ہے تو ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم حکومت بنائیں اور ہم پورا ملک میں حکومت بنائیں. اب تو تھوڑا جلدی ہوگا آپ کو کوئی فگر دینا, لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ہی فیبری 8 نزدیک پہنچے گا تو آپ کو وہ فگر سامنے آ جائے گا. حسن عوام. بلاول صاحب 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں, دو پارٹیاں بڑی مضبوط ہیں, ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی. پاکستان مسلم لیگ نون 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس سے تو عوام مایوس ہو گئی ہے, اور دوسری طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نظریں جمائی ہیں. اب ایک پارٹی کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو باہر نکال کر موقع ملنا چاہیے آپ, کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی دیکھو, اصولاً تو پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سپیس ملنا چاہیے مگر وہ موقع ملنا چاہیے کہ ہم کیمپین کریں اور سب اپنا اپنا پروگرام عوام کے سامنے رکھے, جو عوام کی مرضی وہ تو سر آنکھوں پہ. مگر جس جماعت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو, انہوں نے کبھی اس موقف کو نہیں اپنایا. وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ دھاندلی ہو, سلیکشن ہو, اور ویسے ہی 2018 کا الیکشن میں ہوا تھا. تو اب اگر وہ یہ امکان رکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کو 2018 میں لے کر آئے تھے ویسے ایسے کچھ فیبری 8 پہ ہوگا, تو وہ نہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے کچھ ہوگا, نہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے کچھ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں, تو وہی ہمیں اپنے سے اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ طے کرنا ہے کہ سیاسی جماعتوں سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے. اور اگر تمام سیاسی جماعتوں سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں تو شاید ہم سب کو وہ سپیس, وہ موقع ضرور ملے گا, اور ہم پاکستان کا جو سیاست ہے اس کو ایک میچور سیاست بنائیں گے. لیکن اگر پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کی یہی طریقہ ہوگا کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا, میں کبھی سپریم کورٹ میں حملہ کروں تو کبھی میں جناح ہاؤس پہ حملہ کریں, تو پھر وہ سیاست کے دائرے میں نہیں رہے. پھر ضرور ایک ریاکشن ہوگا, ریاست کی طرف ایک ریاکشن ہوگا, اور اس کو نہ صرف ان کو بھگتنا پڑے گا مگر اس کا نقصان تو ہمارا پورا معاشرے پہ, جمہوری نظام پہ ضرور ہوگا. فیصل ابراہیم. اچھا بلاول صاحب, آپ نے 10 نکات جو ہے ان کا ذکر کیا, بہت ہی قابل عمل ہے, عوام کو اس کی ضرورت ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے لگا کہ آپ کی اس منشور میں مسنگ تھا. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی, میرے خیال میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اور جمہوریت کا ہمیشہ پیپلز پارٹی کا وہ ورڈکٹ بھی چلتا رہا کہ بدترین جمہوریت بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. بالکل. تو آپ کے اس منشور کے اندر وہ نقطہ نظر نہیں آیا, کیونکہ پاکستان 76 سال سے ایک وشیس سرکل میں ہے. بی بی شہید کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا, 90s کے اندر بھٹو کے ساتھ بھی کیا گیا. وہاں ریگولیشن ایسی, اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا ایسی ریگولیشن قانون سازی آپ کریں گے کہ ان کا راستہ روکیں جو بار بار اس ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں اور تجربہ کاری کرتے ہیں؟ تو آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہم نے ایکچولی جان بوجھ کے اپنے منشور کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہیں. جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ہمارا اکانومی کے لحاظ سے عوام کو ہم کیا اس مشکل میں عوام کو کیا کیا پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی صورتحال میں ان کو کوئی ریلیف ملے. یہ اس کے لیے ہمارے وعدے ہیں, اور اس پلان میں ہمارا اس کا پورا فیزیبلٹی اور پلاننگ
یہ ہمارا آپ سمجھے ایک جو اکنامک پالیسی اس حوالے سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اب تفصیلی منشور بھی موجود ہے. اس کا ایک پورا پالیسی ڈاکیومنٹ ہوگا جس میں ہم تمام, چاہے وہ فارن پالیسی ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کے حالات ہو, چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری رسپانسبلٹی ہو, اس میں اس کا بھی ذکر ہوگا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ریفارم لے کر آ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے اندر ریفارم لانے سے پہلے ہم نے اپنے اندر وہ ریفارم لے کر آنا ہے. جس امچورٹی کے ساتھ وہ ہمارا 2018 کا اسمبلی کا یہ ٹرم گزرا, چاہے وہ خان صاحب کا وزیر اعظم کا دور ہو, چاہے وہ شہباز شریف کا وزیر اعظم کا دور ہو, وہ سیاسی امچورٹی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا پڑے گا, سیاست دانوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں سیاست, جمہوریت اور اپنے آئین کو پہلے خود اتنا اہمیت دینا چاہیے, پھر ہم سوچیں کہ کوئی دوسرا ادارہ ان چیزوں کو اتنا اہمیت دے. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی چونکہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ہی یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہونی چاہیے. وہ کس ایجنڈے پہ ہیں آپ کی, چونکہ آپ پی ٹی ایم میں شامل. دوسرا یہ بتائیے گا کہ چونکہ لاہور بیسیکلی جیسے آپ نے کہا ضلع بھٹو نے بنیاد رکھی, اور پھر ڈیوٹی انہوں نے بھی ماشاء اللہ کام کیا. آپ کے پاس جو پنجاب اور خاص طور پر لاہور کے لیے کیا ایجنڈا کہ آپ لاہور میں ڈرائیور ہے, آپ کی پنجاب میں بھی اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگا؟ دیکھو میرا اسٹریٹجی تو ویری سمپل, کہ آپ نون لیگ کو دیکھیں, آپ خان صاحب کو دیکھیں, اور آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں. آپ نے ان تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو سیاستدان ہیں, آپ نے اب ان کو بکتا ہے, کسی کو 3 بار, کسی کو 1 بار, کسی نہ کسی نے صورت میں آپ نے اب ان کو ایکسپیرینس کیا ہے. میرا خیال میں ایک دوسرے کے بارے میں تو وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور لڑائی میں تو ضرور ہیں, مگر ان میں سے جو بھی حکومت میں آتے ہیں ان کا پالیسی ایک ہوتا ہے, ان کا طریقہ ایک ہوتا ہے, ان اشرافیہ کو جن کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں. اگر پنجاب کا مزدور, پنجاب کا کسان, پنجاب کا طالب علم ایسا حکومت چاہتے ہیں جو ان کا نمائندگی کرے, جو عوامی راج ہو, جو بڑے اشرافیہ کو سبسڈیز دینے کے بجائے ان کو وہ فیسلٹیز دے سکے, تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں موجود ہے جو یہ تمام چیزیں کر کے دکھا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بالکل اس کا حق ہے, اس قسم کا جو بھی بیان دینا چاہے تو وہ ان کا ایک ذہن ہوگا, کوئی کسی وجہ سے یہ بیانات دے رہے ہوں گے. لیکن میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا وہ الفاظ دہرانا چاہوں گا کہ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے, اور یہ پتھر میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی یہ خواہش ہوگا کہ الیکشنز آگے لے کے جائے, ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ہمارے جو قانونی ادارے ہیں, ہمارے جو جوڈیشری ہیں, وہ اب اس بات پہ بہت کلیئر ہے کہ الیکشنز کو ٹائملی ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی.